جی ویلکم بیک عتیق مغل صاحب سے ہم نے بات کی، ہم نے اوور آل پنجاب کی صورتحال جانی، پھر ہم نے گفتگو کی مبشر جاوید صاحب سے جو کہ ایکس میئر تھے لاہور کے، اور انہوں نے بڑی ڈیٹیل میں اپنا پوائنٹ آف ویو دیا، اور انہوں نے بتایا کہ دریاؤں میں صفائی نہیں ہوئی اور پھر جو انلیگل کنسٹرکشنز ہیں ان لوگوں کو زیادہ نقصان ہوا۔ یہ سب گفتگو کرنے کے بعد ہم دیکھ رہے ہیں کیونکہ سیلابی ریلا گزر رہا ہے ابھی پنجاب سے، تو جو صورتحال ہے وہ بھی سامنے ہے اور چند دن اور لگیں گے یہ سیلابی ریلا جو ہے جب تک وہ گزرے گا۔ بہرحال مجھے ڈاکٹر عامر عالمگیر نے جوائن کیا ہے، انوائرمنٹلسٹ ہیں، ماہر ماحولیات ہیں، آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ ڈاکٹر عامر مجھے یہ بتائیں کہ آپ بھی صورتحال کا معائنہ کر ہی رہے ہیں، آپ کو میڈیا سے بھی پتہ چل رہا ہوگا اور ویسے بھی آپ کی نالج اس چیز میں زیادہ ہے۔ مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ جو سیلاب آیا ہے، ایک تو ہم نے 2-3 ایشوز آئیڈینٹیفائی کیے اب تک پروگرام کے اندر کہ صفائی نہیں ہوئی دریاؤں کی اور بند صحیح سے نہیں بنائے گئے، اس لیے جو ہے وہ زیادہ نقصان ہوا۔ دوسرا یہ بتائیں کہ یہ جو ہمارے جو سٹوریج کا سلسلہ ہے، ہم کہتے ہیں جی ہم بند بنائیں گے اور ہم بڑے بڑے ڈیم بنائیں گے اور اس میں ہم پانی سٹوریج کریں گے، یہ ابھی تک ہو نہیں سکا، اور کیا واقعی ڈیم ہی صرف سولوشن ہے یا اس کے علاوہ کوئی اور سولوشن ہے؟ بہت شکریہ جی، میں اس سیلاب کی جو صورتحال ہے اس کو مانیٹر بھی کر رہا ہوں، اور اس بات پہ میں خاص طور پہ میڈیا کو بہت خراج تحسین پیش کروں گا کہ بہت اچھی کوریج جو ہے وہ کی جا رہی ہے، اور اس طرح سیلاب متاثرین کی جو بھی انفارمیشن ہے وہ بھی آ رہی ہے۔ دیکھیں، پاکستان میں سیلاب کے پانی کا انتظام ایک پیچیدہ اور بہت بڑا چیلنج ہے۔ ہمارے ملک پاکستان کو مونسون اور دریائی نظام اور کلائمیٹ چینج کے بڑھتے ہوئے اثرات کی وجہ سے اس مسئلے کا سامنا کچھ زیادہ کرنا پڑ رہا ہے، لیکن سیلاب کا انتظام کرنے کی حکمتی عملیوں کو عام طور پر ہم 2 حصوں میں ڈسکس کر سکتے ہیں۔ نمبر 1 اسٹرکچرل اور نمبر 2 نان اسٹرکچرل نا۔ تو سب سے پہلے اگر ہم اسٹرکچرل کی بات کریں تو اس میں یہ ڈیم اور ریزروائر آ جاتے ہیں، یعنی کہ ہم نئے ڈیمز کی تعمیر کر سکتے ہیں، اور جو ہمارے موجودہ ڈیمز ہیں اس کو ہم توسیع کر سکتے ہیں، اس کو ہم اپ گریڈ کر سکتے ہیں۔ فار ایگزامپل تربیلا ڈیم اور منگلا ڈیم جیسے بڑے ڈیم بھی ہم بنا سکتے ہیں، جس سے ہم پانی کی کافی مقدار میں پانی کو ذخیرہ کر سکتے ہیں، جو دریاؤں کے بہاؤ کو منظم کرنے اور اچانک آنے والے سیلاب کو روکنے میں مدد دے سکتے ہیں۔ ذخیرہ شدہ پانی کو آبپاشی اور بجلی کی پیداوار کے لیے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اسی طریقے سے ہم دریاؤں کے کناروں پر مٹی کی دیواریں یا رکاوٹیں، جس کو عام طور پر بند کہا جاتا ہے، وہ بھی ہم بنا سکتے ہیں تاکہ پانی کو آبادی والے اور زرعی علاقوں میں آنے سے روکا جا سکے۔ اسی طرح ہم چھوٹے چھوٹے سیلابی چینلز اور نالے بھی بنا سکتے ہیں، اور اس کے ذریعے ہم بہت سارے نیٹ ورک کریٹس کر کے اضافی پانی جو ہے ہم اس کی ڈائریکشنز کو موو کر دیں گے، تو پانی کا جو ڈائریکشن ہوگا وہ ڈفرینٹ جگہوں پہ چلا جائے گا، تو ایک جو پریشر ہوتا ہے کسی آبادی کی طرف یا کسی بھی ایگریکلچرل لینڈ کی طرف، وہاں سے وہ جو ہے ڈسٹریبیوٹ ہو جاتا ہے۔ اچھا، اور اس کے علاوہ ہمیں اپنے انفراسٹرکچر کو اپ گریڈ کرنا ہوگا، کیونکہ سیلاب کے دوران رابطے برقرار رکھنا، امدادی کاموں کو ممکن بنانے کے لیے پلوں، سڑکوں اور ہمارے جو دیگر انفراسٹرکچر کو سیلابی پانی کی طاقت کا مقابلہ کرنے کے لیے ہمیں اس کو مضبوط بنانا پڑے گا۔ اگر ہم اسی طرح نان اسٹرکچرل کی بات کریں تو اس میں ہمیں اپنے ارلی وارننگ سسٹم جو ہیں اس کو ہمیں اور جدید کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم سیٹلائٹ امیجز کے ذریعے جو ہے وہ ان فلڈس کی مانیٹرنگ کر سکتے ہیں، ان کی فورکاسٹنگ کر سکتے ہیں، ٹیمپریچر اور باقی چیزوں کے ساتھ ساتھ ہم اس کو بھی مانیٹر کر سکتے ہیں، تاکہ وقت سے پہلے ہمارے کون سے ہاٹ اسپاٹ ایریاز ہیں جہاں پہ سیلاب کا پانی داخل ہو سکتا ہے اور تباہی مچا سکتا ہے، ہم ان کو آئیڈینٹیفائی کر کے وہاں سے لوگوں کو نکال سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے ہم زمین کے استعمال کی منصوبہ بندی کر سکتے ہیں، اس میں سیلاب زدہ علاقوں میں شہری اور دیہی ترقی کو منظم کرنا شامل ہے۔ زیادہ خطرے والے علاقوں میں تعمیرات کو محدود کر کے حکام ممکنہ نقصان اور جانی نقصان کو کم کر سکتے ہیں۔ اسی طرح ہم کمیونٹی بیسڈ ٹریننگز دے سکتے ہیں کہ کس طریقے سے ایکٹ کرنا چاہیے۔ تو یہ وہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، اور آخر میں پالیسی اور گورننس کی بات کروں تو وفاقی اور صوبائی حکومت اور مقامی سطح پر جو بھی ڈیزاسٹر مینجمنٹ سیلز وغیرہ کے جو ادارے ہوتے ہیں وہ قانونی فریم ورک کو مضبوط بنائیں اور ایک مؤثر اور مضبوط رد عمل بنا کر ایک بہت اہم کردار ادا کر سکتے ہیں۔ اب دیکھیے، پاکستان میں ایک مسئلہ یہ کہ 2010 اور 2022 میں جو ہمارے پاس جو فلڈ آیا تو ہم نے بہت ساری چیزوں کو امپروو کیا، لیکن اس کی انٹینسٹی میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ انڈیا بھی پانی بہت زیادہ چھوڑ دیتا ہے، تو میرے خیال میں ہمیں اسٹرکچرل اور نان اسٹرکچرل کی چیزوں کو امپروو کرنا ہوگا، تو ہم بہت ساری چیزوں سے اپنے لوگوں کو بھی بچا سکتے ہیں اور بہت سارے پانی کو ہم اسٹور بھی کر سکتے ہیں فیوچر کے لیے، کیونکہ پاکستان تو آلریڈی واٹر اسکارس کنٹری ڈکلیئر ہو چکا ہے۔ ابھی تو ایگریکلچر کو بہت زیادہ نقصان ہوا ہے اس سیلابی ریلے کی وجہ سے، اور پھر جو کیونکہ مختلف علاقوں میں داخل بھی ہو گیا سیلاب کا پانی،
اور ریسکیو کا عمل بھی جاری ہے. اب یہ بتائیے گا کہ سیلاب کے بعد کی صورتحال کیا ہوگی؟ کیا مزید ڈیزیزز نکلیں گے، بیماریاں پھیلیں گی، کیا ہوگا؟ جی بالکل، آپ نے بہت اچھا سوال پوچھا، کیونکہ اس طرف میں نے ابھی تک کوئی چیز نہیں دیکھی کہ اس کے اوپر بات کی جا رہی ہو. تو دیکھیں، سب سے پہلے جو سیلاب کا پانی ہے یہ مختلف جگہوں سے بہت ساری چیزیں لے کر آ رہا ہوتا ہے. تو سب سے پہلے یہ واٹر بورن ڈیزیزز کا باعث بنتا ہے، کیونکہ آلودہ پانی سب سے زیادہ جو ہے، جس کو ہم سیلابی پانی کہہ رہے ہیں، اس میں سیوریج کا پانی بھی شامل ہو جاتا ہے، کچرا بھی شامل ہو جاتا ہے، زرعی بہاؤ کے آئٹمز جو ہوتے ہیں وہ بھی شامل ہو کر جراثیم کی افزائش میں مددگار ثابت ہوتے ہیں. اور صاف پانی کی عدم دستیابی کی وجہ سے بہت سے لوگ اسی آلودہ پانی کو استعمال کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں، جس سے ہم ڈفرینٹ ٹائپس کی واٹر بورن ڈیزیزز کو دیکھتے ہیں کہ اس میں اضافہ ہوتا ہے. فار ایگزامپل ہیضہ ہے، ٹائیفائڈ ہے، ہیپاٹائٹس اے اور بی بھی ہو سکتا ہے. اسی طریقے سے اسہال اور پیچس ہیں. یہ ساری وہ بیماریاں ہیں جس میں بخار آ سکتا ہے، پیٹ خراب ہو سکتا ہے. اس کے علاوہ اگر ہم دوسری چیز کی بات کریں تو وہ ویکٹر بورن ڈیزیزز ہیں. جیسے ہی سیلابی پانی اترتا ہے یہ کھڑے پانی کے تالاب چھوڑ جاتا ہے، جو مچھروں اور دیگر کیڑے مکوڑوں کے لیے بہترین افزائش گاہ کا کام کرتے ہیں. اسے ہم ویکٹر بورن ڈیزیزز کہتے ہیں. اب اگر آپ دیکھیں تو مچھروں کے ذریعے ہمیں پتہ ہے ملیریا ہوتا ہے. تو جب یہ اس طرح کے پونڈز بن جائیں گے چھوٹے چھوٹے سے، تو وہاں پر ملیریا والے مچھر جو ہیں وہ بھی نشو و نما پانا شروع کریں گے، اور مے بی کہ ڈینگی بخار جو ہے وہ بھی یہاں پر ہمیں نظر آئے. تو یہی وجہ ہوتی ہے کہ جب سیلاب کا پانی اتر جاتا ہے تو متاثرین جو ہیں وہ کئی مہینوں تک ملیریا میں مبتلا رہتے ہیں اور ملیریا کے کیسز میں اضافہ ہوتا رہتا ہے. اسی طرح جلد اور آنکھوں کے انفیکشن کی اگر ہم بات کریں تو وہ بھی میں نے دیکھا ہے کہ جو سیلاب متاثرین ہوتے ہیں ان کے اندر جلدی بیماریاں اور آنکھوں کی بیماریاں جو ہیں وہ زیادہ دیکھی جاتی ہیں، کیونکہ سیلاب کے دوران وہ زخمی بھی ہوتے ہیں، ان کی باڈی پہ اسکریچز، خراش وغیرہ بھی آ جاتی ہے اور زخم وغیرہ بھی ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے بیکٹیریا کو بہت آسانی ہو جاتی ہے اور وہ ڈفرینٹ ٹائپس کے اسکن انفیکشن اور فنگل انفیکشن جو ہیں وہ کریٹ کر سکتے ہیں. اور خارش جو ہے وہ بہت کامن ہمیں وہاں کے لوگوں میں نظر آتی ہے. اسی طریقے سے آلودہ پانی جو ہے اس میں مستقل اس سے انٹریکشن کی وجہ سے جو ہے وہ کنجکٹیوائٹس، آنکھوں کا لال ہو جانا جس کو کہتے ہیں، یا گلابی ہونا، اور اس طرح کی دیگر جو آنکھوں کی بیماریاں ہیں اس کا بھی جو ہے یہ باعث بنتی ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ تو بیماریاں وہ ہیں. پھر ذہنی طور پر جو لوگ ہیں جن کے گھر، روزگار اور جن کے اپنے جو ہیں ان کو کھونے کا جو صدمہ ہوتا ہے، پھر نقل مکانی اور غیر یقینی صورتحال کے تناؤ کے ساتھ مل کر جو نفسیاتی پریشانیوں کا جو باعث جو چیز بنتی ہے، تو یہ ان کے مینٹل ہیلتھ کو بھی جو ہے وہ بہت زیادہ جو ہے وہ بڑھاتی ہے. اور یہ جس کو ہم کہتے ہیں پوسٹ ٹرامیٹک اسٹریس ڈس آرڈر، تو اس میں بھی ہم نے دیکھا ہے کہ اضافہ ہوتا ہے اس طرح کے جو سیلاب زدگان ہوتے ہیں. اس کے علاوہ کچھ سانپ کاٹنے کے اور کچھ کیڑے مکوڑے کاٹنے کے بھی ہمیں کیسز جو ہیں وہ سیلاب زدگان میں نظر آ رہے ہوتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ شاید ان تمام چیزوں کو اگر سامنے رکھ کے مزید پلاننگ کی جائے تو ہم بہت سارے لوگوں کو اس طرح کی بیماریوں سے بچا سکتے ہیں. ایک کوئکلی کوشچن کا آنسر دے دیجیے گا ڈاکٹر عامر کہ آئندہ آنے والے سالوں میں کیا ہم پریڈکٹ کر سکتے ہیں کہ اس طرح کے سیلاب جو ہیں وہ مزید آتے رہیں گے؟ دیکھیں، پوری دنیا کلائمیٹ چینج کے اس وقت بہت بڑے خطرے میں دوچار ہے، اور ساؤتھ ایشین کنٹریز جس میں پاکستان بھی شامل ہے وہ بھی ٹاپ 5 کنٹریز میں آ چکا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے پڑوس میں جو ممالک ہیں وہ بھی کلائمیٹ چینج کا شکار ہیں، اور اس طرح کی چیزیں جو ہیں اب جلدی جلدی ہوں گی، اور ہمیں اس کے لیے تیاری کرنی ہوگی، اور ہمیں ہر دفعہ نئی تیاری کرنی ہوگی اور پہلے سے زیادہ اسٹرانگ تیاری کرنی ہوگی، تبھی ہم ان چیزوں سے نپٹ سکیں گے. ہمیں یہ نہیں سوچنا ہے کہ اگلا فلڈ اس سے کم ہوگا، اس سے کم انٹینسٹی کا ہوگا. ہمیں پلاننگ کرنی ہے کہ اگلا فلڈ اس سے بھی زیادہ خطرناک ہو سکتا ہے، اور اس کی پری پلاننگ کرنی پڑے گی کہ جب مونسون کا سیزن شروع ہو اس سے پہلے ہی جو ہے وہ صفائی ہو جائے دریاؤں کی، پہلے ہی بند کو مضبوط کر دیا جائے. بالکل ٹھیک ہے. بہت شکریہ ڈاکٹر عامر پوائنٹ آف ویو دینے کے لیے پروگرام کے اندر. ہم نے بڑا ڈیٹیل ڈسکس کیا اور ہم نے پنجاب کے جو سیلابی صورتحال ہے اس کے اوپر عتیق مغل سے بھی بات کی ہے اور مبشر جاوید صاحب سے بھی کی ہے، اور جو ماہر ماحولیات ہیں ان سے بھی بات کی ہے کہ ہم اس کو بیٹر کرنے کے لیے کہ نیکسٹ پریونشنز کیا ہوں گی، اس پر بھی ہم نے ڈیٹیل گفتگو کی. اسی کے ساتھ منیبہ گل اور پاکستان ٹوڈے کی ٹیم کو دیجیے گا اجازت. اللہ حافظ.